ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس عليه إمام مات ميتة الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک ہو جائیں تو بن جائیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن جائیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. لائق صد احترام بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں آزادی رکھی ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جب وہ رحم مادر سے دنیا میں آتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ آزادی انسان کا فطری حق ہے، پیدائشی حق ہے. اس کو غلام بنانا، اس کو قابو میں کرنا اور اس کے اختیارات کو سلب کرنا، یہ اس کے اوپر ظلم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام سمجھ لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا. تو گویا کہ آزادی انسان کا یہ فطری حق ہے، پیدائشی حق ہے. اور انسان جب آزاد ہوتا ہے تو اس کے اندر خودداری، خود اعتمادی اور اپنے تعمیر اور ترقی کے لیے انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ آزادی کا احساس حد سے بڑھ جائے یا کسی کی آزادی کو کچلنے کی کوشش کی جائے اور آزادی کا حق سلب کیا جائے، اس کے نتیجے میں پھر فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، ظلم و بربریت ہوتی ہے، خونریزیاں ہوتی ہیں، کشت و خون کا بازار گرم ہوتا ہے، معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہوتی ہے، بدنظمی اور بد انتظامی پیدا ہوتی ہے. چونکہ انسان مدنی الطبع ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسیت رکھی ہے، اور انسیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے. تو انسانی فطرت میں اللہ نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ ایک نظام کے تحت زندگی گزارتا آیا ہے. اسی حکومتی نظام کے ماتحت رہ کر کے وہ اپنی فلاح، بہبودی، اپنی کامیابی کے فیصلے کرتا آیا ہے. دنیا کے اندر حکمرانی کے مختلف طرز وجود میں آتے رہے. کبھی شخصی حکومتیں رہیں، کبھی خاندانی حکومتیں رہیں، کبھی استمدادی حکومتیں رہیں، کبھی ظلم اور بربریت والی حکومتیں رہیں، اور کبھی عوامی حکومت رہی.
تو گویا کہ انسانی فطرت میں یہ بات شروع سے شامل ہے کہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی حکمرانی نظام کے تحت زندگی گزارتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی محبوب ترین اور اپنی پسندیدہ ترین شریعت کو یعنی شریعت اسلام کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تو اسلام نے انسانوں کی فطرت میں ایک بات رکھی کہ تم فطری طور پر آزاد ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے دل کے اندر اس بات کو جمایا ہے، راسخ کیا ہے کہ تم آزاد ہو، لیکن یہ آزادی لامحدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اس آزادی کے چکر میں اپنے مالک کا باغی بن جائے، اللہ کا سرکش بن جائے، اللہ کا نافرمان بن جائے، بلکہ اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم سارے کے سارے انسان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بندے ہو، اس کے ماتحت میں ہو، اس کی حکمرانی میں ہو۔ اور اسلام نے آ کر کے دنیا والوں کو اپنے جیسے بندوں کی غلامی اور بندگی سے نکال کر خداوند قدوس کی بندگی کی طرف لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے آخری زمانے میں مختلف بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ ان میں سے ایک خط نجران کے لوگوں کے پاس بھی گیا تھا۔ اس خط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضمون درج کروایا تھا وہ یہ تھا فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَإِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، میں تم لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں بندوں کی عبادت سے نکال کر کے، کہ تم بندوں کی عبادت میں لگ گئے ہو، بندوں کی غلامی میں آ گئے ہو، انسانوں کی غلامی کے اندر آ گئے ہو، میں تم کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دلا کر کے اللہ کی عبادت میں لگانا چاہتا ہوں، میں تم کو انسانوں کی حکمرانی سے نکال کر اللہ کی حکمرانی کی طرف بلا رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم جو مشہور سپہ سالار تھا اور رستم پہلوان کے نام سے لوگ مشہور جانتے ہیں، جب اس کے دربار میں گئے ہیں تو انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کہ ہم یہاں جو ایران میں آئے ہوئے ہیں اور تم سے جو ہمارا مقابلہ کرنا جو مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تم کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ تو گویا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تصور یہ دیا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عقیدہ یہ دیا ہے کہ تم انسانوں کے غلام نہیں ہو، تم اللہ کے غلام ہو، اپنے مالک کے غلام ہو، اپنے پیدا کرنے والے کے غلام ہو۔ اور اسلام نے دنیا والوں کو جو نظام حکومت دیا اس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ خلافت کیا ہے کہ اس دور خلافت میں کیا ہوتا ہے کہ خلافت میں جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا حکمراں ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو بندوں کے اوپر نافذ کرے، اپنی مرضی، اپنی باتیں، لوگوں کی باتیں وہ عوام کے اوپر نافذ نہیں کرتا، وہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے قوانین کو بندوں کے اوپر نافذ کرتا ہے۔ یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سن لو، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حاکمیت بھی اسی کی ہے، یعنی جو پیدا کرنے والا ہے وہی حکومت کرتا ہے۔ اور فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ خلیفہ کس لیے بنائے گا کہ من مانی جا کر کے حکومت کرو، جس کو چاہو مارو، جس کو چاہو توڑو، جس کو چاہو ظلم کرو، نہیں، اللہ کا جو قانون ہے وہ بندوں کے اوپر نافذ کرو۔
اگر مسلمانوں کا خلیفہ بھی اللہ کے قانون کے خلاف جائے گا اس کی بھی پکڑ کی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک بات کا اعلان کیا تھا۔ آج لوگ معمولی سی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کے اندر خدائی کا تصور آنے لگتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جب انہوں نے تخت کو سنبھالا ہے اور جب وہ حکومت کے تخت پر آئے ہیں تو بیچاروں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ چاہے فرعون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، اور جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں سارے یہ تھے ہم خدا ہو گئے۔ تو تخت پر آتے ہی انسان کے ذہن میں کیا ہو جاتا ہے کہ انسان اب اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں خدا بن گیا ہوں اور یہ کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے، یہ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، چاند میری مرضی سے نکلتا ہے، ہوائیں میرے اختیار میں ہیں، پانی برسنا میرے اختیار میں ہے، یہ زمین میرے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ انسان کے اندر یہ تصور آنے لگتا ہے، لیکن اسلام نے یہ تصور اپنے ماننے والوں کو نہیں دیا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تصور کیا دیا ہے کہ اس کو آپ کو ایک واقعے سے پتہ چلے گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، تقریباً آدھی دنیا پر ان کی حکمرانی ہے، اور مدینے کی مسجد نبوی کے اندر خطبہ بیان فرما رہے ہیں، اور خطبے کے دوران ایک سوال فرماتے ہیں، لوگوں بتاؤ میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا امیر ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اگر میں تم کو اللہ کے خلاف کوئی حکم دیتا ہوں، اللہ کے قانون کے خلاف کوئی قانون تمہارے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہوں، اگر رسول اللہ کی باتوں کے خلاف کوئی بات میں تمہارے اوپر مسلط کرنا چاہوں تو تم کیا کر لو گے؟ سوال کیا، یعنی اگر شریعت اسلام کے جو قوانین ہیں ان قوانین سے ہٹ کر کے میں تمہیں کوئی قانون تمہارے اوپر نافذ کرنا چاہوں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا، تم میرا کیا کر لو گے؟ میں تو تمہارا بادشاہ ہوں۔ تو کہتے ہیں مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، تلوار ہاتھ میں تھی، کہا عمر اگر تم اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہو گے تو میری یہ تلوار تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ یہ ہوتی ہے حکمرانی کہ وقت کے بادشاہ کو ایک عام انسان، ایک عوام میں سے ایک معمولی شخص یہ کہہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے قانون کے خلاف، اگرچہ تم خلیفہ وقت ہو لیکن اگر تم اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بھی حکم دینے پر آئے تو میری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے، وہ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ اپنی مرضی کے خلاف بات آ گئی تو پھر ناراضگی لے کر کے دل میں بیٹھ گئے، دل میں بغض لے کر کے بیٹھ گئے کہ اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے، اس کا حساب کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس امت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو عمر کے ٹیڑھے پن کو اپنی تلوار سے درست کریں گے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا سوال کا مقصد صرف امتحان لینا تھا، یہ تھوڑی تھا کہ میں اللہ کے قانون کے خلاف جانے والا ہوں۔ دیکھنا چاہتے تھے کہ امت کے اندر جذبہ کیا ہے، امت کے اندر شریعت کو اپنانے کا جذبہ کتنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ تو یہ ہوتی ہے خلافت کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کو عوام کے اوپر نافذ نہیں کرتا ہے، خلیفہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے قانون کو عوام کے اوپر نافذ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر صدیوں تک اسلامی خلافت اور حکومت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب مسلمانوں میں بدعمالیاں پیدا ہوئی اور مسلمان دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہوئے تو اسلامی خلافت کا جو خوبصورت نظام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا کے اندر ایک دوسری طرز حکومت کا ظہور ہوا جو بہت تیزی سے پھیلی، جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، جو آج تقریباً تمام ممالک میں نافذ ہے۔ اکثر ممالک میں جمہوریت کا نظام چلتا ہے۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ اکثریت کی بنیاد پر حکومت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی جس نمائندے کی طرف، جس پارٹی کی طرف اکثریت کی رائے ہو گئی، اکثریت کا جس کی طرف جھکاؤ ہو گیا، وہ پارٹی کیا ہو جاتی ہے؟ حکمراں بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو اسلامی خلافت میں بندوں کو تولا جاتا تھا،
تولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو بھی دیکھا، اس کی دینداری حیثیت کو بھی دیکھنا، معاملات کو بھی دیکھا جاتا تھا، اللہ کا خوف اس کے اندر کتنا ہے، قوم کے ساتھ ہمدردی کیسی ہے، کیا یہ رعایا پروری کر سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، راتوں راتوں کو جا کر کے خبرگیری کیا کرتے تھے اور اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنی رعایا کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر کے راشن پہنچایا کرتے تھے، اور ایسے ایسے واقعات ان کے ہیں کہ اپنے آپ کو رعایا کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا تو واقعہ ہے کہ یہ اسلامی خلافت ہی کا حسن ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اور آپ نے ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی، ایک نیچے لنگی کی طرح پہنی ہوئی تھی، دوسری اوپر سے اوڑھی ہوئی تھی، کہیں سے چادریں آئی ہوئی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو 2 چادر تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ہم تمہارا خطبہ نہیں سنتے۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی تم نے ہمیں ایک چادر دی ہے، پورے لوگوں کو ایک ایک چادر تقسیم کی، آپ 2 چادر لے کر کے کیسے آ گئے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ٹھیک ہے بیٹھو، تمہاری سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے والد نے 2 چادریں نہیں لی ہیں۔ حکمراں ایسے ہوتے ہیں، آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ عوام کو چوستے جاؤ، اپنی تجوری بھرتے جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے والد نے 2 چادریں نہیں لی ہیں، میرے ابو کی جو پرانی والی چادر تھے اس کو دھو کر کے ڈال دیا تھا، اس لیے ایک چادر تو ابو اپنی پہن کر کے آ گئے ہیں، دوسری چادر جو میرے حصے میں آئی تھی وہ اوڑھ کر کے آئے ہوئے، اس لیے میرے والد کی بدن پر 2 چادریں ہیں۔ تو اسلامی خلافت میں بندوں کو تولا جاتا تھا، کون بندہ حکومت کے لائق ہے، حاکم بننے کے لائق ہے، کیا اس کے دل میں عوام کا درد ہے، قوم کی خدمت کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ کرسی کا بھوکا تو نہیں ہے یا عہدے کا بھوکا تو نہیں ہے، کیونکہ عہدے کے بھوکے لوگوں کو اسلام نے کبھی بھی حکمرانی نہیں دی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جن لوگوں نے آ کر کے عہدہ طلب کیا ہے، ان لوگوں کو عہدہ نہیں دیا گیا۔ کسی نے آ کر کے کہا مجھے فلاں جگہ کا بنا دو، مجھے فلاں جگہ کا ذمہ دار بنا دو، ان کو رد کیا گیا کہ نہیں تم کو میں حکمراں نہیں بناتا۔ انسان کو تولا جاتا تھا، پرکھا جاتا تھا، ایمانداری ہے، دیانت داری ہے، اللہ کا خوف ہے، خدا ترسی ہے، دور اندیشی ہے، قوم کی خدمت کا جذبہ ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کو خلیفہ بنایا جاتا تھا۔ لیکن جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، انسان ہزاروں لوگوں کا قاتل ہو لیکن ووٹ حق میں آ گیا تو وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو جمہوریت میں کیا ہے، بندوں کو تولا جاتا ہے، بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ لیکن بہرحال آج دنیا میں سب جگہ جمہوریت کا نظام ہے۔ تو جمہوریت کے نظام کے حوالے سے چند باتیں جو اسلامی اصولوں کے مطابق وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں، انگریزی زبان کا لفظ ہے، ووٹ کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انتخاب یا تصویت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اردو زبان میں اس کے لیے جو ہے نمائندہ چننا یا رائے دہی کا حق استعمال کرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ ووٹ ایک بعد میں آنے والی اصطلاح ہے، زمانے اولا میں، اسلاف کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، اس لیے قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو اب کیا ووٹ کے متعلق بھی بیان ہے کہ نہیں ہے؟ فقہا کہتے ہیں بالکل ہے۔ اس کے لیے اصول شریعت نے دیے ہیں ہمیں کہ ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ووٹ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی حیثیتیں متعین کی ہیں۔ ووٹ کی پہلی حیثیت شہادت کی ہے، گواہی دینا۔ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ هو فعل صادر عن علم حصل بمشاہدت بصر او بصیرت، عینی مشاہدے کی بنیاد پر یا قلبی بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کے حق ہونے کی گواہی دینا۔ آپ کی نظروں کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے، آپ نے اس کو جا کر کے گواہی دی، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ جیسا ہوا ہے ویسا ہی بیان کرنا یہ شہادت کہلاتا ہے۔ تو ووٹ کی پہلی حیثیت شہادت کی ہے۔ تو گویا کہ جس کے حق میں ہم ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں، جس نمائندے کو ہم اپنا جو ہے امیدوار بنا رہے ہیں،
اور جس کے حق میں اپنا رائے دہی کا ہم حق استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ اس کے بارے میں ہمیں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ واقعی قوم کی طرف سے نائب بننے کا حقدار ہے، یہ ذمہ دار بننے کا حقدار ہے، یہ واقعی وہاں اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں جا کر کے قوم کا حق ادا کرے گا، قوم کی صحیح نمائندگی کرے گا، اور جو عہدہ اس کے سپرد کیا جائے گا اس عہدے کا حق ادا کرے گا۔ تو پہلا حیثیت کیا ہے اس کی؟ شہادت کی ہے۔ اور شہادت کے بارے میں آپ جانتے ہیں قرآن اور سنت میں تقریباً 160 مقامات پر صحیح گواہی دینے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اشارتاً کنایتاً، صراحتاً بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گواہی کو صحیح استعمال کرو۔ ووٹ کی دوسری حیثیت کیا ہے؟ وہ سفارش کی ہے۔ سفارش کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جس کے حق میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، گویا کہ ہم اتھارٹی کی طرف سے اس کے حق میں یہ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ بندہ واقعی جو ہے یا اس کام کا اہل ہے، اس عہدے کا اہل ہے، آپ اس کو ہماری طرف سے جو ہے اس کو ذمہ دار بنائیے، میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں۔ اب سفارش کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، جو بندہ کسی اچھی بات میں سفارش کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا، اور اگر غلط بات میں سفارش کرے گا تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ اگر کسی ایسے بندے کے حق میں جا کر کے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں جو بندہ آگے چل کر کے صحیح کام کرتا ہے، امت کے لیے خیر کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ اپنے عہدے کو استعمال کر کے ان کے لوگوں کے حقوق کو اور مظلوموں اور کمزوروں لاچاروں کے حقوق کو ان تک پہنچاتا ہے، تو گویا کہ اس ثواب کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ بندہ وہاں پر پہنچنے کے بعد لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتا ہے، ظلم شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کے حقوق کو دبانا شروع کر دیتا ہے اور وہ تمام طرح کے غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو گویا کہ آپ بھی اس ظلم کے اندر آپ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ گویا کہ آپ نے چونکہ سفارش کی تھی اس کے حق میں، تو آپ اس سفارش کر کے جو ہے اس کے ظلم کے اندر، اس کے غلط باتوں کے اندر آپ بھی شامل ہو گئے ہیں، تو اس کا گناہ بھی اب آپ کے ہی سر آنے والا ہے۔ ووٹ کی تیسری حیثیت جو ہے وہ وکالت کی ہے۔ وکالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں۔ آپ کا کوئی معاملہ ہو گیا، عدالت میں کوئی کیس چلا گیا، تو آپ تو خود تو جاتے نہیں بحث کرنے کے لیے، آپ کسی آدمی کو اپنا وکیل بناتے ہیں جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا کیس جا کر کے عدالت میں اچھی طرح سے لڑے گا، لوگوں کے جج کے سامنے اچھے انداز میں آپ کے دلائل بیان کر کے آپ کے حق میں فیصلہ کروائے گا۔ تو وکیل کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو جس بندے کے حق میں آپ ووٹ دے رہے ہیں، گویا کہ اس کو اپنا آپ وکیل بنا رہے ہیں، اور وکیل بنانے کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں پہنچا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ بندہ واقعی اس کام کا اہل ہے اور اس کام کے لائق ہے، یہ اس کام کے ادائیگی کا حقدار ہے، تو آپ نے اس کو اپنا وکیل بنایا۔ اب وکیل بنانے کے تعلق سے شریعت نے کیا کہا ہے؟ من اعان علی خصومت بظلم، اگر کسی نے کسی معاملے میں ظلم کے اوپر کسی کی مدد کی، یا یعین علی ظلم، یا کسی ظلم میں کسی کا ساتھ دیتا ہے، لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع منہ، تو وہ بندہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا جب تک وہ بندہ اس وکالت سے ہٹ نہ جائے۔ یعنی آپ نے کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دیا، اور غلط آدمی کو ووٹ دینے کے نتیجے میں وہ جا کر کے کرسی پر بیٹھ گیا، اب جب تک وہ ظلم میں لگا رہے گا، جب تک وہ غلط باتوں میں لگا رہے گا، جب تک وہ تمام طرح کی جو ہے غلط معاملات انجام دیتا رہے گا، تو فرمائیے جو مدد کرنے والا جو ہے اور اس کو وکیل بنانے والا جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا ہمیشہ شکار رہے گا جب تک وہ بندہ اس کام سے الگ نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون امراء بعدی یظلمون ویکذبون، میرے بعد کچھ حکمران آئیں گے، کچھ کچھ ایسے بادشاہ آئیں گے جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے، یعنی ان کی باتوں میں جھوٹ شامل ہوگا، جھوٹی باتیں بول بول کر کے وہ لوگوں کو اپنے حق میں کر لیں گے اور پھر لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے۔ فرمایا فمن صدقهم بکذبهم واعانهم على ظلمهم
فلیسوا منی ولست منہم، تو فرمایا اگر کوئی بندہ ایسے لوگوں کی تصدیق کرے اور ان لوگوں کی ظلم پر ان کی مدد کرنے جاتا ہے تو اس کا نہ میرے سے کوئی تعلق ہے نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ تو گویا کہ ایسے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات ظاہر کر دی ہے کہ ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرمایا وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ مِنِّي، فرمایا جو بندہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دے اور ایسی جھوٹی باتوں کی تصدیق نہ کرے پھر اس کا میرے سے تعلق ہوگا، میرا اس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے لوگوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے جو ظلم کرنے والے ہوں، جو غلط راستے پر چلنے والے ہوں، ایسے لوگوں کا ساتھ دینے سے بھی منع کیا ہے اور ایسے لوگوں کی تصدیق کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ووٹ کی چوتھی حیثیت جو ہے وہ امانت کی ہے۔ گویا کہ قوم کے پاس ہماری ایک امانت ہے، وہ امانت ہم جس کے حوالے کر دیتے ہیں تو اب ہم جس آدمی کے حوالے امانت کرنے جاتے ہیں ایک حیثیت اس کی مشورے کی بھی ہے اور ایک حیثیت امانت کی بھی ہے، اور امانت اور مشورے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ مؤتمن ہوتا ہے، اور مؤتمن کہتے ہیں جس کے حوالے کوئی امانت حوالے کی جائے، جس کے ذمے میں، جس کی سپرد میں کوئی امانت دی جائے، اور فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کے اندر امانت داری نہیں ہوتی اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چند حیثیتیں ووٹ کی جو میں نے شرعی طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ شریعت میں ووٹ کی یہ چند حیثیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ بڑی حیثیت جو ہے وہ شہادت کی ہے، کہ ووٹ دینا ایک طرح سے گواہی ہے۔ چونکہ ہندوستان ہمارا ملک جو ہے ایک جمہوری ملک ہے اور اس کے تمام باشندوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس عمل میں وہ شرکت کر سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ووٹ جو دیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک تو شرعی حیثیت میں نے آپ کو وہ بتایا کہ یہ 4 حیثیتیں ہو سکتی ہیں، دوسری اس کا یہ کہ شرعی حکم کیا ہے، اس کا شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، کیا مسلمان اس میں شامل ہو کہ نہ ہو، مسلمان حصہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی حیثیتیں مختلف ہیں۔ بعض حالات میں اس میں حصہ لینا جائز ہوتا ہے، بعض حالات میں اس میں حصہ لینا مستحب ہوتا ہے، اور بعض حالات میں اس میں حصہ لینا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اپنے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اور خاص طور سے موجودہ جو حکومت کی طرف سے جو قوانین لائے جا رہے ہیں اور جس طرح کی فتنہ اور فسادات کو گرم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی بیان آتا ہے، کسی نہ کسی طرف سے کوئی اس طرح کی بیان بازیاں ہوتی ہیں کہ ان کو یہ کر دیا جائے، ان کو وہ کر دیا جائے، ان کو ان چیز سے محروم کر دیں گے، اور کھلم کھلا اسٹیجوں سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، مارنے کاٹنے کی بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ ان تمام حالات میں جب مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے اور مسلمانوں کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ان حالات میں ووٹ دینا جو ہے واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس حصے میں، کہ اس چیز کے اندر حصہ لے کر کے، اس میں شامل ہو کر کے اور اس کام کو جو ہے انجام دیا جائے، اس میں مکمل طور پر 100% حصہ لیا جائے، کیونکہ جمہوری ملک میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے وہ ووٹ ہے۔ اگر آپ ووٹ دینے نہیں گئے، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی چونکہ یہ جمہوری نظام ہے، ایک غیر اسلامی نظام ہے، ایک طاغوتی نظام ہے، ایک کفریہ نظام ہے، اس میں آپ حصہ لینے کر جائیں گے تو گویا کہ آپ کفر میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی امن پسند آدمی کو منتخب کر کے آپ کا جو ہے لیڈر نہیں بنائیں گے، اپنا امیدوار نہیں بنائیں گے اور اپنا جو ہے ممبر نہیں بنائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی جگہ پھر ایسے لوگ وجود میں آئیں گے جو غلط قسم کے ہوں گے، جو متعصب ذہنیت کے ہوں گے، جن کے ذہنوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہوگی، جن کو ذہنوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت ہوگی۔ ایسے لوگ حکومت میں جائیں گے اور ممبر آف پارلیمنٹ بنیں گے یا اسمبلی کے ممبر بنیں گے، پھر وہاں پر وہ باتیں اور قوانین پاس کیے جائیں گے جو مسلمانوں کے خلاف ہوں گے، تو اس سے مسلمانوں کو تو اور بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ایسی صورتحال میں علماء کا یہ فیصلہ ہے
کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا ہے، جیسا کہ بتایا گیا آپ کے سامنے کہ ووٹ کی ایک شرعی حیثیت شہادت کی ہے، اور شہادت کے تعلق سے قرآن میں حکم کیا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپایا مت کرو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو بندہ گواہی کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا دل گنہگار ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ جس آدمی کو نمائندہ منتخب کرنے جا رہے ہیں، جس آدمی کے حق میں ووٹ دینے جا رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے گئے ہیں، اور گواہی کے بارے میں فرمایا کہ جیسی صحیح گواہی اسی طرح بیان کرنا ضروری ہے، اس میں کسی کی رشتہ داری کا، کسی کے اپنے کا، قریبی کا، دور کا، امیر کا، غریب کا کوئی لحاظ کرنا جائز نہیں ہے۔ جس بندے کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہیں وہ بندہ واقعی اس بات کا حقدار ہو۔ اگر آپ نے غلط بندے کے حق میں گواہی دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، ایسا بندہ گنہگار ہوگا۔ تو گویا کہ غلط آدمی کو، فسادی آدمی کو، اور ایسے آدمی کو جو قوم کا دشمن ہو، جو قوم کے خلاف ہو، ایسے آدمی کو ووٹ دینا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ جرم ہے، گناہ کا کام ہے اور ناجائز کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام سے منع فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے بن جاؤ، ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین او الیتامى والمساکین، فرمایا اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر وہ گواہی تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ گواہی دینے میں نہ تو اپنا لحاظ کرنا ہے، نہ والدین کا لحاظ کرنا ہے، نہ رشتہ داروں کا لحاظ کرنا ہے، نہ کسی قریبی کا لحاظ کرنا، نہ کسی بعید کا لحاظ کرنا ہے۔ لحاظ کس بات کا کرنا ہے؟ کہ آپ کو حق پر قائم رہنا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اپنے حق میں گواہی دیجئے، اگر آپ حق پر نہیں تو سامنے والے کے حق میں گواہی دیجئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات امت کے اندر پیش آ چکے ہیں کہ جب امت میں اپنا آدمی حق پر نہیں تھا تو دوسرے کے حق میں گواہی دی گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا تھا۔ 5ویں پارے میں اس کا تفصیلی واقعہ مذکور ہے، اور آپ نے اس سے پہلے وہ واقعہ سنا ہے کہ جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تو وہ پھر عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے اس نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہودی جو کہ غیر مسلم تھا، ایمان والا نہیں تھا، اس نے چپکے سے عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ فیصلہ آپ کے نبی کر چکے ہیں، اور فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، اس مسلمان کے حق میں نہیں ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا نبی اس کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو جب ان کو پتا چلا تو کہا ٹھہرو ذرا میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر کے اندر تشریف لے کر گئے، تلوار لے کر کے آئے اور اس مسلمان منافق کی گردن کو مار دیا۔ کہا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے عمر کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گواہی دینے میں حق کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، غلط لوگوں کے حق میں گواہی دینے کے لیے نہیں جانا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے حق بات کو مت چھوڑو۔ اگر کسی قوم کے خلاف تمہارے دل میں نفرت ہے، دشمنی ہے، لیکن اس بات کو بنیاد کر کے بنا کر کے انصاف کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا، انصاف کو ہمیشہ اختیار کر کے رکھنا، انصاف کو ہمیشہ مد نظر رکھنا، کیونکہ انصاف کرنا یہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور یہ سازش کی کہ اوپر سے جا کر کے پتھر گرا دیں اور اس کے پتھر کے نیچے دب کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جائیں؟ شہید ہو جائیں۔ اس واقعے کی، اس بات کی خبر فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کو دے دی، نبی اٹھ کر چلے گئے۔ اب اس واقعے جب یہ معاملہ کھل کر کے سامنے آیا اور یہودیوں کی سازش سامنے آئی تو مسلمانوں کے دل میں بہت زیادہ غصہ تھا یہودیوں کے تعلق سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی کہ اگرچہ تمہارے دل میں ان کے خلاف غصہ ہے لیکن پھر بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو انصاف کے خلاف ہو، ایسی کوئی حرکت نہیں کر بیٹھنا جو انصاف کے خلاف ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر حال میں انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ چند آیتیں میں نے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر،
کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، فرمایا جی اللہ کے رسول بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسری چیز فرمایا وکان متکئا فجلس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بیان فرما رہے تھے تو آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب تیسری بات بیان کرنے کے لیے آپ جو ہے تیار ہوئے تو ٹیک چھوڑ کر کے سیدھا بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ایک جملہ دہرانا شروع کیا، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ اس کے بعد فرمایا جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی۔ گویا کہ اس جملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرا رہے ہیں۔ سامنے والے صحابی کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی، ہم دل ہی دل میں اللہ سے یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ اب یہ خاموش ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی کی نظر میں جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ بار بار اس کو دہرا رہے ہیں اور امت کے سامنے بتا رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے ہرگز نہیں جانا۔ تو میرے دوستو، چونکہ ابھی الیکشن کا وقت آنے والا ہے، اور ایسے وقت میں آپ نے ووٹ کی شرعی حیثیت جان لی کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ ووٹ صرف ایک سیاسی نظام نہیں ہے، اس کی ایک شرعی حیثیت بھی ہے۔ صحیح آدمی کے حق میں ووٹ دینے کے لیے جائیں گے آپ کو اس پر اجر و ثواب ملے گا، غلط آدمی کے حق میں ووٹ دینے کے لیے جائیں گے کچھ پیسوں کے لالچ میں آ کر کے، یا عہدے کے لالچ میں آ کر کے، یا اور کسی چیز کے لالچ میں آ کر کے آپ نے جو ہے اگر کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دیا، غلط آدمی کا انتخاب کر لیا، پھر اس نے جا کر کے کچھ ایسے فیصلے کیے جو قوم کی اجتماعیت کے خلاف ہیں، جو قوم کے حقوق کے خلاف ہیں، جو قوم کے منفعت کے خلاف ہیں، تو پھر اس کا وبال اور اس کا گناہ اور اس کا جتنا بھی جو ہے جرم کی جو سزا ہوگی وہ آپ کی ذمہ عائد ہوتی ہے۔ ویسے بھی چونکہ اس کی حیثیت آپ نے جان لی ہے، اس کی حیثیت ایک تو گواہی کی ہے، یا تو امانت کی ہے، یا تو وکالت کی ہے، یا تو پھر سفارش کی ہے، اور ان تمام چیزوں کے بدلے جو ہے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ پیسوں کے لالچ میں آ کر کے پیسے لے کر کے کسی سے چند ہزار روپے کے عوض میں بک کر کے اپنی قوم کا سودا کر لیتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بھی بہت بڑا مجرم ہے، اور اس کے بدلے میں جو پیسے لیے جاتے ہیں شریعت نے اس کو رشوت سے تعبیر کیا ہے۔ اور رشوت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ علی الراشی والمرتشی، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی۔ اور کہتے ہیں ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی کسی کے پاس اپنے حق میں سفارش کے لیے گیا کہ مجھے ہی ووٹ دینا، اور اس کے حوالے چند پیسے کرنے لگا، 2000 کی 3000 روپے اس کے حوالے کرنے لگا۔ تو اس بندے نے کہا بھائی مجھے ان 2000-3000 روپے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، ایسا میں کسان آدمی ہوں، مجھے جو ہے غلہ ڈھونا پڑتا ہے، مجھے اور بھی سامان اٹھا کر کے لانا پڑتا ہے، کھیت میں جانا پڑتا ہے، باغ میں جانا پڑتا ہے، مجھے کیا کر دیجیے آپ ایک گدھا لا کر کے دیجیے، اس کے بدلے میں آپ کو اپنا ووٹ دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بازار میں گیا گدھا تلاش کرنے کے لیے، اب پیسے لگا رہا ہے، 10,000 لگا رہا ہے، 20,000 لگا رہا ہے، 30,000 لگا رہا ہے، گدھا نہیں مل رہا ہے۔ واپس آ کر کے بندہ کہتا ہے میں نے 20-25-30,000 روپے لگا کر کے دیکھ لیے ہیں، مجھے گدھا نہیں مل رہا ہے، آپ کے پیسے لکھ لیجیے اور میرے حق میں ووٹ دیجیے۔ تو اس بندے نے کیا جواب دیا، کیا تم میری حیثیت ایک گدھے سے بھی کم سمجھ رہے ہو کہ تم کو 30-35 ہزار میں ایک گدھا نہیں مل رہا ہے، 50-60-70 ہزار میں ایک بھینس بکتی ہے، اور معمولی سا بکرا بھی 20-25 ہزار کا بکتا ہے، کیا تم نے میری حیثیت ایک گدھے سے بھی کم سمجھ لی ہے کہ تم 2000 روپے میں مجھے خریدنے کے لیے آ گئے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ شریعت کے بھی مجرم ہیں، اللہ کے بھی مجرم ہیں، اور قوم کے بھی مجرم ہیں، کیونکہ ایک طرح سے یہ قوم کی دلالی کا کام ہو گیا۔ چند پیسوں کے عوض میں آپ بک کر کے اور غلط آدمی کو آپ نے ووٹ دے دیا تو گویا کہ آپ نے قوم کا سودا کر دیا۔ 5 سالوں کے لیے ایسے آدمی کے حوالے آپ نے قوم کو کر دیا جو قوم کے ساتھ آپ جانتے ہیں کیسے معاملات ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے۔ اس لیے متحد ہو کر کے اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے جو واقعی قوم کا ہمدرد ہو، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہو، جو قوم کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ایسے امیدوار کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اختلافات اور پارٹی بندیاں یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال
रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मनफात एक है, इस कौम के नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी और ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी और कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। तो एक प्लेटफार्म पर आकर के और आपसी इख्तलाफात को पसे पुष्ट डाल करके और पार्टी बंदियों को पसे पुष्ट डाल करके ऐसे आदमी के हक में जरूर वोट करना चाहिए जो आदमी कौम के लिए नुकसानदेह न हो, जो आदमी आगे चल करके कौम को नुकसान न पहुंचाने वाला हो। ऐसे आदमी को मुंतखब करना ये शरई एतबार से भी जरूरी है। ये चंद बातें हैं जो आपके सामने, चूंकि अभी 2-4 दिनों के बाद इलेक्शन है और वो शुरू होने वाला है, तो चूंकि आप जानते हैं कि ये सूरत हाल अभी जो मुल्क की चल रही है, इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये ना देखा जाए कि कौन किस जमात से ताल्लुक रखता है, कौन किस फिरके से ताल्लुक रखता है, कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। आप मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफार्म पर आकर के, जैसे आपका खुदा एक है, आपका नबी एक है, आपकी किताब एक है, जो करोड़ों खुदाओं के मानने वाले हैं, जब इस तरह के मसले आते हैं तो एक प्लेटफार्म पर आ जाते हैं। आपका तो सारी चीजें एक है, आपके पास खुदा भी एक है, नबी भी एक है, शरीयत भी एक है और कुरान भी एक है, कानून भी और दस्तूर भी एक है। तो आपको भी एक ही प्लेटफार्म पर आना चाहिए और एक प्लेटफार्म पर आकर के मुत्तहिद होकर के एक जमात बन करके अपने कौम के हक में जो है ऐसे आदमी का